بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا چوتھا سبق ہے اور اس سبق سے ہم باقاعدہ مسند امام اعظم کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آغاز میں جو سب سے پہلی روایت ذکر کی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سند سے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے متعلق ہے۔ محدثین اپنی کتابوں کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں، تو مسند امام اعظم کے آغاز میں بھی یہی حدیث مذکور ہے۔ تو باب الاعمال بالنیات، اس پر عام طور پر باب قائم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے، اسی طرح اس کا جو شان ورود ہے، اسی طرح اس کی جو اہمیت ہے، اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ ائمۃ الدین وصحبہ سرج الاسلام والمسلمین، اما بعد فیقول اضعف عباد اللہ الغنی محمد عابد ابن احمد علی ابن القاضی محمد مراد الواعد السندی الانصاری تاب اللہ علیہ انہ هو التواب الرحیم، لما کان مسند الامام الاعظم والہمام الاقدم ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ من روایت الحصفکی مرتبا علی اسماء شیوخہ بحسب ما روی عنہم رحمہم اللہ، وكان استخراج الحديث منه مشكلا خصوصا لمن لا يدري شيخ الإمام في ذلك الحديث. أردت أن أرتبه على الأبواب الفقهية ليسهل البحث فيه مستعينا بالله إنه مفيض الخير والجود۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ نسخہ مسند امام اعظم کا، یہ علامہ حصفکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے منقول ہے، اور اس کے اوپر علامہ عابد سندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو یہ جو خطبہ ہے یہ علامہ عابد سندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہاں من روایت الحصفکی ہے، یہ دونوں طرح منقول ہے۔ حصفکی بھی بعض حضرات نے کہا ہے کہ حصفکی ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حصفکی ہے، تو دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ یہاں پر روایت الحصفکی لکھا ہوا ہے، تو علامہ حصفکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت سے جو نسخہ مروی ہے اس کے بارے میں محمد عابد سندی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر سے حدیث تلاش کرنا مشکل تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کر دوں تاکہ اس سے حدیث تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ اس کی پہلی حدیث ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ وبه قال حدثنا، یہ محدثین کا اصول ہے، جب کوئی حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے شروع میں وبه قال حدثنا پڑھتے ہیں، تو اس لیے ہم ہر حدیث کے شروع میں وبه قال حدثنا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ کہنا چاہیے جب حدیث کی سند شروع کر رہے ہوں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کہنا چاہیے۔ تو اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر ایک آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی نیت دنیا کی طرف ہجرت کی ہو
تو کہ وہ اس کو پا لے، یصیبھا اس کو پا لے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ جو حدیث ہے الاعمال بالنیات، جو مسند امام اعظم کی پہلی حدیث ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی سند سے، اس حدیث کی اہمیت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کو دین میں 70 جگہ دخل ہے، یہ حدیث جو ہے نصف علم کہلاتی ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کا مدار 4 احادیث پر ہے، ان میں سے انہوں نے یہ حدیث بھی ذکر کی ہے، انما الاعمال بالنیات، یہاں پر الاعمال بالنیات ہے، جبکہ بخاری کے اندر بھی سب سے پہلی روایت یہی ہے، وہاں پہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ تو یہ جو ایک حدیث ہے، ایک پہلے نمبر پر یہ ہے ان 4 احادیث میں، دوسرے نمبر پر ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، اور چوتھی حدیث ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ یہ جو 4 احادیث ہیں تمام اسلامی تعلیمات کا دار و مدار انہی پر ہے۔ تو اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 4 احادیث جن پر اسلامی تعلیمات کا دار و مدار ہے ان میں سے ایک اس کو بھی ذکر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دار و مدار 3 احادیث کو قرار دیا ہے، ان میں سے انہوں نے بھی انما الاعمال بالنیات کو شمار کیا ہے، ایک انما الاعمال بالنیات، دوسری الحلال بین والحرام بین، اور تیسری حدیث جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہ 3 احادیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث ثلث علم ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے علم کا ثلث ہے، اسی وجہ سے محدثین کتابوں کی ابتدا اسی سے کرتے ہیں، یہ محدثین کا اصول ہے، دستور اور طریقہ ہے کہ وہ کتابوں کی ابتدا جو ہے جب وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کو ذکر کرتے ہیں۔ اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، طالب علم کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص کر لے، اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص کر لے، اور اس کی جو نیت ہے اس میں دنیا کی آمیزش نہ ہو، ورنہ اس کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، رائیگاں چلی جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، نیات جو ہے نیت کی جمع ہے، نیت کا لغوی معنی قصد اور ارادہ، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے قصد اور ارادہ۔ شریعت کی اصطلاح میں نیت اس ارادے کا نام ہے جو کام شروع کرنے میں اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، یعنی وہ نیت اس ارادے کا نام ہے، دل میں جو ارادہ انسان کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے، کام کی شروع کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے اور اس کا حکم پورا ہو جائے، اس کا نام جو ہے وہ نیت ہے شریعت میں۔ اس حدیث کا شان ورود جو ہے وہ مشہور واقعہ ہے، قیلہ نامی ایک خاتون تھیں، وہ جو ہے ان کی کنیت جو ہے وہ ام قیس تھی، انہوں نے ایک صحابی سے یہ شرط لگائی، ایک صحابی نے ان کو پیغام کا بھیجا نکاح کا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ پہلے مکہ آ جائیں تو پھر نکاح ہوگا، مدینہ آنے کی شرط لگائی کہ آپ مکہ سے مدینہ آ جائیں۔ یہ عورت مدینہ میں تھی اور وہ مکہ میں تھے، تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ مدینہ آ جائیں، مکہ سے ہجرت کر کے آ جائیں تو پھر نکاح ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، تو وہ صحابی مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فہجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو یہ اس حدیث کا شان ورود ہے۔
یہاں پر فقہا جو ہے وہ اس حدیث کے تحت ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا وضو کی صحت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یعنی وضو کے لیے نیت کرنا شرط ہے یا نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ جو ہیں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک وضو کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وضو تب صحیح ہوگا جب آپ اس کی نیت کریں گے، جبکہ احناف کا یہ مذہب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب ہے کہ وضو کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اگر نیت کر لے تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو ہو جائے گا۔ نیت کر لے تو اس کو نیت کا ثواب ملے گا، اگر نیت اس نے نہیں کی وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب اس کو نیت کا نہیں ملے گا۔ ائمہ ثلاثہ جو کہ فرماتے ہیں کہ وضو کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو ہے وہ مقدر نکالیں گے، وہ ہوگا تصح بالنیات، جس کا جو متعلق نکلے گا محذوف وہ تصح ہوگا کہ اعمال تب صحیح ہوتے ہیں جب اس کی نیت کی جائے۔ اور وضو کو وہ تیمم پر بھی قیاس کرتے ہیں، تیمم کے اندر نیت شرط ہے، اس طرح وضو کے اندر بھی، کیونکہ جس طرح تیمم سے پاکی حاصل ہوتی ہے اسی طرح وضو سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کا مقصد بھی پاکی حاصل کرنا ہے اور وضو کا مقصد بھی پاکی حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ حضرات اس حدیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، جبکہ احناف کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور وہ چیز جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دے۔ تو پانی میں یہ وصف موجود ہے کہ وہ ناپاکی کو پاک کر دیتا ہے، ناپاک چیز کے اوپر پانی ڈالیں، پانی سے اس کو دھو لیں، کپڑا ناپاک ہو گیا اس کے اوپر پانی ڈال کے دھو لیں تو اس کو پاک کر دے گا، اب اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ یہاں پر احناف کے نزدیک بالنیات کا جو متعلق ہے وہ تصابو نکالا جاتا ہے کہ اعمال کی جو ہے وہ ثواب ملتا ہے نیتوں کے ساتھ، یعنی اعمال کا ثواب نیت پر ہے، نیت کر لی تو اس کو ثواب ملے گا۔ جیسا کہ وضو کے مسئلے میں احناف کا مسلک یہی ہے کہ اگر اس نے نیت کر لی تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر تصابو اس کا متعلق نکالیں گے احناف کے نزدیک، جبکہ تیمم سے بھی ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ تیمم جس طرح پاکی کے لیے کیا جاتا ہے اس طرح وضو بھی کیا جاتا ہے، تیمم کے اندر نیت شرط ہے تو وضو کے اندر بھی نیت شرط ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں احناف کے تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں، پاکی کا ارادہ ہوگا تو وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تیمم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ اب وہاں پر کوئی پاکی کا ارادہ کرے، پاکی کی نیت کرے تو اس کا جو ہے وہ اس کا وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور تیمم اور وضو میں فرق ہے، تیمم جو ہوتا ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے جبکہ پانی سے، وضو جو ہے وہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ تیمم مٹی سے ہوتا ہے، مٹی جو ہے وہ ملوث کرنے والی چیز ہے جبکہ پانی جو ہے وہ طہور ہے، وہ تو پاک کرنے والی چیز ہے، تو لہٰذا اس کو تیمم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الاعمال بالنیات کے تحت حدیث کی اہمیت، شان ورود، وضو میں نیت کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ وضو میں نیت شرط ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، جبکہ احناف کا یہ مسلک ہے کہ وضو میں نیت شرط نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 نیت کے لغوی اصطلاحی معنی ذکر کریں، نمبر 2 احناف کے ہاں وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔